جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، کہیں پر اللہ رب العزت مٹی کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہیں پر اللہ رب العزت پانی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے مٹی کا تذکرہ کیا وہاں سے مراد کیا ہے، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے پانی کا تذکرہ کیا وہاں سے کیا مراد ہے کہ لہٰذا جب انسان جو ہے وہ غذا کھاتا ہے، انسان جو ہے وہ غذا کھاتا ہے اور غذا کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک قوت آتی ہے، توانائی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی بنتا ہے کہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر گیلی مٹی کا تذکرہ کیا، بڑا بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو خون بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک گوشت بنایا گیا، اور پھر گوشت کے بعد جا کر اسی چیز کو ہڈی بنایا گیا، اور عظام، پھر ہم نے جو ہے اس گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ پھر ہم اس ہڈیوں کے اوپر گوشت لگاتے رہے، اور اس طرح جو ہے انسان کی پیدائش ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت یہ انسان کی یہ 7 پروسیجر ہے کہ جس سے بن کے جو ہے انسان تیار ہوا۔ تو آج ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر مٹی کا تذکرہ کیا وہاں پر کیا مراد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ویورز کے لیے ہر دفعہ جو ہے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، جو کہ ہمارے ویورز کی جو نالج ہے اس میں ڈھیر سارا اضافہ کرے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ یقین کیجئے کہ ایک بہت زیادہ نالج والا ٹاپک ہے، اور یقین کیجئے جب ہم نے اس کو خود پڑھا تو ہمیں یقین کیجئے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس پر ہم نے اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیز پڑھنے کی، اور اس میں ہمیں جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا شوق، جو لگن جو ہے اس میں تھوڑی سی ہمارے اندر اس بارے میں شوق اور لگن رکھی ہے کہ ہم اس بارے میں پڑھیں۔ اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پانی سے پیدا کیا۔ اب جب ہم نے یہ باتیں قرآن مجید میں دیکھی تو یقین کیجئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت مٹی کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہیں پر اللہ رب العزت پانی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفاسیر کو دیکھا تو ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ یہ بات کیا ہے، اور یہ بات بہت ہی آسان ہے، اور جب ہم نے یہ بات یقین کیجئے جان لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ قسم کی خوشی بھی ہوگی کہ ہمیں ایک حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ اور اگر ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو ایسی اگر آیت جس کا تعلق اس سے ہو کہ جہاں اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہوں تو ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے گی کہ یہاں پر اللہ رب العزت پیدائش کا کون سی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وہ کیا کہ اللہ الذی خلقکم من تراب، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں من تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آپ تھوڑا سا آگے چلے، کئی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کرنا یہ تو یہاں پر مٹی کا تذکرہ آیا، آگے جا کر آپ جائیں 29ویں سپارے میں تو آگے نطفے کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ من منی یمنا، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ پانی کا تذکرہ کیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مٹی کا تذکرہ کیا وہاں سے مراد کیا ہے، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے پانی کا تذکرہ کیا وہاں سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں اللہ الذی خلقکم من تراب، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مٹی کا تذکرہ کیا وہاں پر 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، یعنی کہ ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن سے نسل شروع ہوئی، ان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب مٹی سے ان کو پیدا کیا تو لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ خلقکم من تراب، اصل کے اعتبار سے تمہاری جو پیدائش ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو لہذا جہاں کہیں بھی اگر آیت میں مٹی کا تذکرہ آ جائے تو وہاں پر پہلی بات یہ ضرور سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کہ ہم اصل ہماری وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ جہاں پر تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ لہذا جب انسان جو ہے وہ غذا کھاتا ہے، انسان جو ہے وہ غذا کھاتا ہے، اور غذا کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک قوت آتی ہے، توانائی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی بنتا ہے کہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور وہ جو اس وجہ سے اب دیکھیں وہ جو پانی بنتا ہے اس کی جو اصل بیس ہے وہ غذا کھانا ہے، اور غذا جو ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے۔
تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان دونوں جہاں پر بھی مٹی کا تذکرہ آیا تو وہاں پر دو باتیں، یا تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہماری مٹی اصل ہے، اور اس کے بعد جو ایک چھوٹا سا ہمارا سبب ہے اور وہ جو پانی ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ بھی ہی مٹی ہے، کیونکہ ہماری غذائیں جو ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مٹی سے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرا یہ کہ جو پانی بنتا ہے وہ بھی انہی غذاؤں سے بنتا ہے جو مٹی سے نکلتی ہے۔ اور اگر آپ 18واں سپارہ اور سورۃ المؤمنون کھولیں تو وہاں پر اللہ رب العزت پہلے ہی صفحے میں وہاں پر ایک آیت مبارکہ ہے، وہاں پر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر گیلی مٹی کا تذکرہ کیا، اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پہلے گیلی مٹی کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی جو ہے نا اللہ رب العزت نے وہ نطفے کا اور وہ بوند کا ذکر کر دیا۔ تو یہاں پر جب ہم نے پڑھا تو یہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے ہمیں خوشی ہوئی یہ بات پڑھ کر، اور ہماری نالج میں اتنا اضافہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، گیلی مٹی سے پیدا کیا، مطلب وہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ اسی مٹی سے ہوئی، اور اس کے بعد ثم جعلناه نطفة، اصل تو ہماری پیدائش اس سے ہوئی، پھر اس کے بعد جو انسانوں کی جو نسل چلی اس میں جو ایک سبب بنا، اور وہ سبب جو ہے وہ بھی مٹی سے نکلا، اور وہ جو ہے وہ بوند، اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، کہ ہم نے جو ہے وہ نطفہ بنایا یعنی کہ ایک بوند بنائی، اور اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے جو ہے اس نطفے کو جو ہے وہ ایک لوتھرا بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس سے جو ہے نا وہ گوشت کا ٹکڑا بنایا، آگے فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے جو ہے اس گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائی، آگے فرماتے ہیں کہ فکسونا العظام لحما، کہ پھر ہم اس ہڈیوں کے اوپر گوشت لگاتے رہے، اور اس طرح جو ہے نا انسان کی پیدائش ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر 7 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز تو تھی وہ انسان کی مٹی تھی، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے تھی۔ اس کے بعد پہلے بوند بنائی گئی، بوند کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس جو بوند تھی اس کو ایک جمع ہوا ٹکڑا بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو خون بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک گوشت بنایا گیا، اور پھر گوشت کے بعد جا کر اسی چیز کو ہڈی بنایا گیا، اور پھر ہڈیوں پر اسی گوشت کو لگایا گیا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے آخر میں ایک اور جگہ پر تذکرہ فرمایا کہ پھر اس میں روح کو پھونکا گیا۔ تو گویا کہ یہ انسان کی یہ 7 پروسیجر ہے کہ جس سے بن کے جو ہے نا انسان تیار ہوا۔ تو آج ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر مٹی کا تذکرہ کیا وہاں پر کیا مراد ہے، اور جہاں پر پانی کا تذکرہ کیا وہاں پر کیا مراد ہے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ جب بھی اگر آپ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھیں کہ جہاں پر مٹی کا یا پانی کا تذکرہ ہوا ہوگا تو آپ یہ بات ضرور سمجھ جائیں گے یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں اس سے کیا مراد کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو جو ہمارے اس موضوع پہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔